اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 رمضان المبارک 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ ناظرین، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک پورے کا پورا بابرکت اور مقدس مہینہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں، اللہ سبحانہ وتعالی کی برکتوں کا نزول اس ماہ محترم میں ہوتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی بابرکت ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ اگر اس نیت سے اس ماہ رمضان المبارک میں نیند پوری کی جائے کہ صلاۃ التراویح پڑھی جائیں گی، رات کو قیام کیا جائے گا اور پھر عبادات پر کمر بستہ ہوا جائے گا، تو پھر اس ماہ محترم میں سونا بھی عبادت ہے۔ اس ماہ محترم میں ہر عمل اگر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اور خصوصاً یہ آخری عشرہ جس کا آج آغاز ہو چکا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، براءۃ من النار ہے۔ اور جیسے پہلے 2 عشرے ہم نے کوشش کی بحیثیت مسلمان ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، نماز تراویح بھی ادا کیں، باقی نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ادا کیں، اور تمام حدود اور قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں اور برکتوں کو، ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ یوں ہی اس آخری عشرے میں، چونکہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس میں شب نزول قرآن بھی ہے، اور نزول قرآن کی شب وہی لیلۃ القدر ہے، تو اس عشرے میں خاص طور پر اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے۔ تو یہ عشرہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر پچھلے 2 عشروں میں بحیثیت انسان ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس عشرے میں ہم نے اس کمی کوتاہی کو پورا کرنا ہے، اور اس عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر کے عبادات کے ذریعے، معاملات کے ذریعے امت مسلمہ اور انسانیت کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا مستحق بنانا ہے۔ جی ناظرین، آج 21 رمضان المبارک، اور 21 رمضان المبارک کی نسبت جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت سے بھی ہے۔ آپ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک 40 ہجری۔ تو آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکار مبارکہ کیے جائیں گے۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین مبارکہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ابتدائی تعارف ہے، اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ابتدائی تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا نام، آپ کے والد گرامی، ان کا نام، آپ کی خدمات، آپ کے والد گرامی کی خدمات، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کون سا قریبی تعلق ہے، رشتہ ہے، ناطہ ہے، اس پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
بہت شکریہ محترم محمد لقمان رضا صاحب. جی خوش آمدید. یقیناً 21 رمضان المبارک مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے. آپ کا مقام و مرتبہ ایک اٹل حقیقت ہے. جی ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. جی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں. آپ کا شمار ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جی کہ آپ کا اسم گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی عبد بناف بن عبد المطلب یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضور علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہونے کا رشتہ آپ کا موجود ہے. جی اور آپ کی ساری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں کی. سبحان اللہ. اور آپ کے استاد، آپ کے مربی، سب کچھ نبی مکرم نور مجسم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اے اللہ. علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. آپ کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے. جی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ واحد شخصیت ہیں جی. جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا کے اعزازات، امتیازات، اعلیٰ خصائل کے جتنے بھی وصف مختلف شخصیات میں پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میں پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی وہ عظیم شخصیت ہیں جی جن کی اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو ان کی ماضی اتنی خوبصورت ہے، ان کا حال اتنا شاندار ہے، جی. اور ان کا مستقبل اتنا لازوال ہے کہ نہ ان کی ماضی جیسی کوئی ماضی کسی کی، ان کے حال جیسا کا کسی کا حال نہیں، اور ان کے مستقبل جیسا کسی کا مستقبل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی آپ کی صاحب ولادت جو ہے جی وہ اتنی عظیم الشان مقام کے ساتھ منسوب ہے. بعض روایات کے مطابق آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ اس عظیم جگہ کے ساتھ ہے جی. کہ جسے دنیا کا سب سے معتبر ترین مقام سمجھا جاتا بے ہے. شک. کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہیں، اور وقت ولادت آن پہنچتا ہے جی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ارادہ کرتی ہیں کہ کہیں بیٹھ جاؤں، سکون کروں، تو کعبے کی دیوار شک ہو جاتی ہے. حکم ہوتا ہے اے سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کے بچے کے لیے، آنے والے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا بلکہ دیوار کو شک کر دیا ہے. سبحان آپ اللہ. اندر تشریف لے گئیں اور حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کو دوہرا اعزاز حاصل ہے. جی عموماً مورخین نے بڑی خوبصورت یہاں پہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر خاتون جنت طیبہ طاہرہ زکیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی منتخب ہوئے. سبحان یہاں پہ اللہ. ایک بڑا نفیس نکتہ بھی علماء نے بیان کیا ہے جی. کہ چونکہ آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو لہٰذا اس مناسبت سے کہ دولہا اللہ کے گھر سے آ رہا ہے تو دلہن مصطفیٰ کے گھر سے لی گئی ہے. اسی طریقے کے ساتھ بعض مورخین نے یوں کہا کہ چونکہ آپ کی شادی طے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سے ہونی تھی تو رب کریم نے آپ کی ولادت کو خانہ کعبہ سے کر دیا تاکہ دولہا اللہ کے گھر سے آئے اور دلہن مصطفیٰ کے گھر سے آئے. سبحان اللہ. تو یہ ایک خوبصورت مناسبت بھی ہے. جی میں نے عرض کیا کہ تمام اوصاف شجاعت، بہادری، علم، حلم،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام جو خواص ہیں جی فرمایا کہ وہ اگر کسی شخصیت کے اندر موجود ہیں، کسی ذات کے اندر موجود ہیں، تو وہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، سبحان اللہ، جن کو رب کریم نے بے پناہ عنایات سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب یہ خواص اور یہ خصائل کیوں نہ ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نجزئی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت بسعادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے، تو آپ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہیں ہو جاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اپنی آغوش میں لیا، آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، تو اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں کھول دیں، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دیدار کیا۔ تو بڑے یہ سعادت بڑی سعادت کی مند نبی کریم علیہ السلام اور مولائے قدوس مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے درمیان محبتوں رفاقتوں کا وہ عظیم سفر موجود ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ غزوہ بدر میں موجود ہے، کسی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہ امتیاز دے رہا ہے کہ اس نے غزوہ احد میں شرکت کی، کسی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہجرت حبشہ کی، کسی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہجرت مدینہ کی۔ اگر تمام خصائص اور وصف کو جمع کیا جائے، اگر کسی ہستی میں نبی کریم علیہ السلام کے خونی رشتے، نبی کریم علیہ السلام کے جو خدمت دین کے رشتے ہیں، علم کے رشتے ہیں، کسی شخصیت میں یکجا ہو جاتے ہیں، تو وہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے تھے کہ اس کی تعبیر یوں ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بند ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم سمٹ کر با کے نقطہ کے نیچے ہے، اور انا نقطہ تو تحت الباء، اور میں علی مولا علی میں اس با کا نقطہ ہوں۔ پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ یہ ایک معدن تھے علم کا، مرکز تھے علم کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ علمیت عطا کی ہے، وہ کمالات عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے ان کو جو معرفت علم عطا کی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو بصیرت عطا کی، جو فقہی جو فیصلے کرنے کی طاقت دی، وہ عموماً عام لوگوں میں، عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی بڑھ کر تھی، اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جب بھی جستجو کی ہے قرآن میں کی ہے، فرماتے ہیں میں اکثر و بیشتر معاملات کا، فیصلوں کا جو فیصلہ کرتا، مقدمات کا، تو اس کا فیصلہ بھی میں قرآن کریم سے کیا کرتا تھا۔ ایک نایاب اور نادر واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے تحفہ بھیجا، چند کھجوریں تھی، چند کھجوریں مجھے تحفے کے طور پر بھیجی۔ ایک صحابی رسول وہ جو کھجوریں ہیں وہ لے کر میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ وہ صحابی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کھجوریں دیں کہ جاؤ مولا علی کے پاس اور ان کو جا کے تحفہ پیش کراؤ۔ وہ ایک پلیٹ کے اندر تھیں، اس کے اوپر ایک برتن تھا، تو اس صحابی رسول نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور مولا کائنات کے دروازے پہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور نبی مکرم رسول محتشم نے یہ کھجوریں تحفہ بھیجی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے دروازے پہ، انہوں نے وہ تحفہ وصول کیا، اوپر سے کپڑا ہٹایا اور کھجوروں کو گننا شروع کر دیا۔ صحابی رسول کہتے میں حیران ہو گیا کہ عموماً جو تحفہ وصول کیا جاتا ہے وہ تحفہ دینے والے کے سامنے یا اس کا جو پیغام رساں ہوتا ہے اس کے سامنے اس تحفے کو نہیں کھولا جاتا، بلکہ گھر میں جا کر کھولا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ مولا کائنات ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یاد رہے جب بڑے لوگ معمولی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبق پنہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، حضرت علی نے کھجوریں گنی تو وہ 9 تھی، فرمایا یہ واپس لے جاؤ، یہ کھجوریں میری نہیں ہیں۔
صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ آپ کی کھجوریں ہیں، مجھے تھوڑی دیر پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ہی دی ہیں کہ آپ کو تحفہ پیش کروں۔ آپ نے بڑا خوبصورت ایک جواب دیا، فرمایا بھئی یہ 10 ہونی چاہیے تھیں، اگر میری ہوتی تو 10 ہوتی، مجھے یقین ہے اگر 9 ہیں تو میری نہیں ہے، اگر میری ہیں تو پھر 10 ہونی چاہیے ہر حال میں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا ریزن ہے آپ کے پاس، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور صدقہ کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک چیز کا صدقہ کرتا ہے تو رب کریم اس بندے کو اس کے 10 بدلے عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، 10 اس کے معاوضے عطا کرتا ہے، 10 گنا بڑھا کر۔ تو بھائی میں نے ایک کھجور صدقہ کی تو مجھے 10 ملنی تھی تو یہ 9 ہے۔ صحابی شرمندہ ہو گئے، کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں نے از راہ مذاق ایک کھجور رستے میں اٹھا لی تھی تبرک کے طور پر، اور صحابی اور حضرت علی حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ مولا کائنات کا یہ کمال، صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج یہ واقعہ پیش آیا، تو حضور نے مولا کائنات کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی کہ اے رب العالمین تو نے میرے علی کے سینے کو کشادہ فرمایا ہے، یا اللہ میں محمد دعا دیتا ہوں میرے بھائی کے سینے کو مزید کشادگی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے اندر یہ بصیرت تھی کہ آپ آئلی معاملات میں بھی، گھریلو مسائل میں بھی اگر کوئی دلیل ڈھونڈتے تو قرآن سے ڈھونڈا کرتے، سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ، پاک علیہ السلام کی حدیث سے ڈھونڈا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت اور شان، اور پھر علمی مقام قرآن مجید فرقان حمید کے ہر جزو پر، ہر آیت مبارکہ پر اتنی باریک اور گہری نظر ہے کہ آپ اپنا جو معاملہ ہے اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے اس معاملے کو درست سلجھا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان کیوں نہ ہو کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں۔ اگر باب مدینۃ العلم کی عظمت اور رفعت اور شان یہ ہے، ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، تو مدینۃ العلم کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ ناظرین، آج صبح سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز چینل کی جانب سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت، آپ کے تذکارے پاک کیے جا رہے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں دوبارہ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک سحری کے یہ نورانی وجدانی پرکیف لمحات ہماری زندگی کا حصہ، اور تیسرا عشرہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ براءۃ من النار ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور اسی عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو یوں رمضان المبارک سارے کا سارا بہت بابرکت، لیکن یہ عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اس عشرے کو لا یعنی اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی چکی ہے تو اس عشرے کو ہم نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے، تاکہ ہم جہنم سے آزادی کے مستحق بن سکیں۔ 21 رمضان المبارک ہے آج، اور آج 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت، آپ کے خوبصورت تذکارے مبارکہ جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 300 سے زیادہ مقامات پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کی گئی، یعنی 300 سے زیادہ آیات بینات وہ ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے خانوادے، آپ کے گھرانے اور آپ کی خصائل کو، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک وہ آیت کریمہ بھی ہے سورۃ المجادلہ میں، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، کچھ کہنا چاہو، کچھ عرض کرنا چاہو تو صدقہ دے لیا کرو۔ تو اس
عمل اس حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سوال پوچھے، عرض کیے اور 10 دراہم صدقہ دیے. اور وہ 10 درہم صدقہ دینے کے بعد چونکہ یہ جو حکم تھا اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مالی اعتبار سے تھوڑی سی مشکلات درپیش آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی متصل اگلی آیت کریمہ میں اس حکم کو منسوخ فرما دیا. یعنی آپ ہی واحد شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس صورت پہ عمل کیا. جی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے اس حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عمل کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ سعادت حاصل ہوئی. خود آپ جی یہ آپ کو انفرادیت حاصل ہے، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ اور یہ حکم وہ ہے کہ جس پر میں نے ہی عمل کیا اور پھر میری ہی وجہ سے تمام صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر تخفیف کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نازل فرما دیا. یہ عظمت، یہ شان ہے. اور پھر سورۃ الدہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفعتیں اس گھرانے کو حاصل ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا گھرانہ ہے. آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی شامل ہیں. بہت ہی عظمتیں ہیں، بہت ہی شانیں ہیں، بہت ہی رفعتیں ہیں. یہ وقت کم پڑ سکتا ہے، یہ پروگرام کا دورانیہ کم ہو سکتا ہے، آپ کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، ان کے تذکرے کبھی کم نہیں ہو سکتے. میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی آپ سے یہ ملتمس ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو آپ کی عظمت اور شان کے تذکرے ہیں ہی، وہیں پر احادیث مبارکہ میں بھی آپ کے تذکرے موجود ہیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی آپ کے ساتھ محبت کے تذکرے موجود ہیں. تو آپ ان پر روشنی ڈال دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ سے کیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے شان کیسے بیان فرمائی، اور ان کا عملی طریقہ آپ سے محبت کا کیسے ہوا کرتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کے بھائی مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خواص، خصائل اور خوبیاں عطا کی. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے بھی کہا، قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ ہیں جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئیں. سبحان اللہ. وصف قرآن میں بیان کیے گئے. جی، جیسا کہ سورۃ دہر کی آیت کریمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. اسی طریقے کے ساتھ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جن کا مفہوم، معانی اگر کوئی حقیقی طور پر جانتا تھا، صحابہ کرام جن کی طرف رجوع کرتے تھے، تو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علمی سطوت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 مقامات پر اپنے دور مبارک میں فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے حضرت عمر بن خطاب کی علمی رہنمائی فرمائی، مختلف الجھنوں سے نکالا اور امت مسلمہ کے مسائل کا شافی اور کافی جواب عطا. یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آپ مشیر تھے اور مشاورت فرمایا. مشاورت اور مشاورت میں بھی اتنے اعلیٰ اور عرفہ تھے. جی. اسی طریقے کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے پناہ صفات بیان کی. پہلی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طریقے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا مومن علی سے محبت کرے گا، منافق علی سے بغض رکھے گا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں منافقین کی علامت یہ دیکھا کرتے تھے، جس کو منافق دیکھنا ہوتا تھا اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، اس کے چہرے پہ گراوٹ آ جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے. اسی طریقے کے ساتھ
اور مقامات پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سبحان اللہ، میں جس کا مولا ہوں، سردار ہوں، جس کا رہنما ہوں، علی اس کے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ادوار میں اگر دیکھا جائے جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، جی، سیدنا عثمان بن عفان کا دور ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ منصب پہ فائز رہے، اور تینوں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سرپرستی حاصل تھی، سبحان اللہ، اور ان کے دور میں اہم ترین فیصلوں میں اگر کسی شخص کو فوقیت حاصل تھی تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کی طرف اکثر دیکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ مولا علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق ایک بار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار کی زبان اطہر سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، سبحان اس اللہ، لیے میں سبحان ان کے اللہ، چہرے کی طرف دیکھ کر عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ جو خوبیاں تم نے علی کو عطا کی ہیں ایسی خواص ہم سب کو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ، اور آپ فرماتے تھے کہ مولا علی میں 3 وہ خوبیاں ہیں جو اور کسی میں نہیں ہیں۔ پہلی خوبی کہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، سبحان اللہ، شہزادی ہیں، یہ اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور آپ فرماتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کہ دوسری خوبی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ہر حال میں مسجد میں جانے کی اجازت فرمائی ہے، جبکہ دوسرے لوگ مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ تیسرا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم عطا فرمایا جو آپ کی ایک امتیازی خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اگر ہم احادیث نبویہ کو دیکھیں یا آپ کے تاریخی دور مبارک کو دیکھیں، آپ کی علمیت کو دیکھیں، تو آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا دور تاریخی کامیابیوں سے بھرپور ہے، اور خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، انہی کی مرہون منت اعلیٰ ترین کامیابیوں پر فائز ہے۔ یوں آپ کے بے پناہ کتب حدیث میں خصائل اور خواص موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت، رفعت اور شان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا آپ کی عظمت بھی بیان فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک فرمان مبارکہ کا مفہوم یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ ہے، پنجتن پاک کا گھرانہ ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کی روشنی میں کہ ایمان اور نفاق کے درمیان جو کسوٹی ہے، جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خوبصورت تذکرہ مبارکہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے تذکرہ پاک سے، جو کہ عبادت ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، آپ کا تذکرہ کرنا عبادت، تو اس سے اگر کسی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، تسکین حاصل ہوتی ہے، تو اس کا مطلب وہ بندہ مومن ہے، اس کے ایمان کی یہ علامت ہے۔ اور صحابہ کرام کے مطابق اگر ان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے، ہم جان لیتے کہ یہ مومن نہیں، یہ منافق ہیں۔ تو قربان جائیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان پر کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقام، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ شان عطا فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ 21 رمضان المبارک یہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے بھی میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شہادت کا ایک المناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے۔ جی، یقیناً وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین اسلام کی تکمیل کے لیے صرف کی، جی، اللہ کریم نے
انہیں یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ شہادت جیسی عظیم موت بھی عطا کی. سبحان اللہ. آپ کی ذکر شہادت سے پہلے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چونکہ نہج البلاغہ کے اندر آپ کی بہت خوبصورت حکمت آموز باتیں، اقوال مبارک موجود ہیں جی. اور آپ کے فیصلے موجود ہیں. ایک قول مبارک اور ایک فیصلہ آپ کا عرض کر کے پھر شہادت جی ضرور. کی طرف بھی عرض کریں گے، آئیں گے. آپ کا ایک بڑا معروف قول ہے مولا کائنات کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملے. ٹھیک. پوچھا گیا حضور کون سے 2 لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور تنگ دست ہو گیا ہو. سبحان اللہ. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس نے مال خرچ کیا ہو وہ تنگ دست ہو گیا ہو، مجھے نہیں ملا. اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی پر بے گناہ پر ظلم کیا ہو جی. اور ظلم کرنے کے بعد وہ آسانی سے سکون سے زندگی گزار سکا. بے شک بے شک. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو آپ کے اقوال مبارک میں ملتی ہے کہ کبھی ظالم سکون سے نہیں رہ سکتا اور کبھی کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت پر خرچ کرنا وہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن اگر اس کے برعکس انسانیت پر ظلم کرنا تو وہ بھی کبھی سکھی نہیں رہ سکتا آدمی. اسی طریقے کے ساتھ ایک روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جی. مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں 2 خواتین لائی گئیں. جی. دونوں خواتین کے پاس بچے ہیں، ایک کے پاس بچی ہے اور ایک کے پاس بچہ ہے. ٹھیک ہے. دونوں خواتین کا کلیم یہ ہے کہ بچہ میرا ہے، بچی کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں کر رہی. جی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا میں دونوں کو جو ہے میں قرآن سے فیصلہ کر کے میں اس کا فیصلہ کروں گا، اور جو ہیں ان کا میں جو بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے جی، میں اس کا فیصلہ قرآن سے کر کے مسئلے کا حل پیش کروں. سبحان اللہ. لوگ حیران ہو گئے. آپ نے مختلف ذرائع سے مختلف اینگل سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، خواتین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا. جی. تو آپ نے خواتین کی ڈیوٹی لگائی کہ دونوں کا برابر مقدار میں دودھ لیں. دونوں خواتین کا برابر مقدار میں دودھ لیا گیا. جی. آپ نے اس دودھ کو چیک کر کے ارشاد فرمایا کہ بچہ اس خاتون کا ہے جو چھوٹی عمر میں تھی اور بچی اس خاتون کی ہے جو بڑی عمر میں تھی. اب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ نے فیصلہ کر دیا، جی، یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کریم تمہیں اولاد کے معاملے میں وصیت کرتا ہے اور اللہ نے ایک بچے کا حق 2 بچیوں کے برابر رکھا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے دودھ کو بنظر غائر دیکھا تو دودھ جو بچے کی خوراک بنتا ہے وہ بچی کی خوراک سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جس عورت کا یہ دودھ ہے بچہ اس کا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ فیصلہ ہے جو آج کی لیبارٹریز سے آپ چیک کروانے کے بعد کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر وٹامنز یا پاور یا دودھ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ان کی حکمت کو دیکھیں، ان کے کمال کو دیکھیں کہ انہوں نے بغیر کسی لیبارٹری کے، بغیر کسی وصف کے خود ہی دیکھ لیا کہ نہیں کہ یہ دودھ والی. اور ایک اسی طرح کا اور فیصلہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے پاس 2 خواتین ہیں. جی مفتی صاحب، میں آپ کی بات قطع کر رہا ہوں. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں، اور یہ واقعہ ہوا آج کے دور میں، امریکہ میں ایک اسی طرح کا بچے اور بچی کا معاملہ ہوا 2 خواتین کے درمیان. تو وہاں پر جو امریکہ کے ڈاکٹرز تھے وہ بہت پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو وہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر تھے مصر کے. تو انہوں نے اپنے علماء سے رجوع کیا کہ جی یہ معاملہ ہے، اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے بھی یہی آیت کریمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی واقعہ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ان دونوں خواتین کے دودھ جو ہیں ان کا وائٹامنز اور اس حوالے سے جو ہے مقدار جو ہے اس کی میئر کر لیا جائے. تو جو زیادہ ہوگی، جو ڈبل ہوگی، وہ بیٹا اس کا ہے، اور جس کا سنگل ہوگا بیٹی اس کی ہے. بہت خوب. اور اسی طریقے کے ساتھ وہاں بھی یہ فیصلہ ہے جی کہ جو دونوں کلیم کر رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے جی، اور پھر کوئی بھی یہ عورت نہیں مان رہی کہ بیٹی اس کی ہے. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں ایک طباق منگوا دیا جائے، ایک چھری منگوا دی جائے. جی. چھری منگوا دی گئی، ایک تھال بڑا طباق منگوا دیا گیا. اچھا
وہ جو عورت جس کا بیٹا نہیں تھا وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو عورت جس کا بیٹا تھا وہ پوچھ رہی تھی کہ حضور آپ یہ طباق کیوں منگا رہے ہیں، آپ نے یہ تھال کیوں منگوایا ہے؟ جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چونکہ راضی نہیں ہو نا، تو میں یہ طباق اس لیے میں نے منگوائی، میں نے تھال اس لیے منگوایا کہ میں اس بچے کو 2 حصے کرتا ہوں، کاٹتا ہوں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، ایک تمہیں دے دیتا ہوں، صحیح، تاکہ تم دونوں راضی ہو جاؤ کہ یہ بچہ تم بھی کلیم کر رہی ہو کہ میرا ہے، میں نے تم سے ہر قسم کی قسم کا کہا، تم اٹھانے کے لیے تیار ہو، تو آدھا آدھا بچہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب جس عورت کا بچہ تھا وہ رونے لگ گئی اور اس نے کہا حضور میں ودڈرا کرتی ہوں، پیچھے ہٹتی ہوں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس خاتون کو دے دیں لیکن بچے کو کاٹے نہیں، اس طرح بچہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت علی کے اس فیصلے پہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے حیرت میں ڈوب گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کی ممتا تڑپ کر باہر آتی ہے، چونکہ یہ جھوٹ بول رہی تھی دوسری عورت، تو اس سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا، قسم لینا مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے اس ذریعے سے ان کی ممتا کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ جس عورت نے کہا بچہ میرا نہیں ہے، اس کو کاٹے نہیں، اس کو دے دیں، تو اس نے بچے کی عافیت اس میں جانی کہ بے شک میرے پاس نہ آئے مگر میرا بیٹا بچ جائے، میرا بیٹا جو ہے مرنے سے بچ جائے۔ تو آپ کا یہ فیصلہ بھی، اور اسی طرح بے پناہ فیصلے ہیں، یقیناً آپ کا یوم شہادت ایک بہت بڑا دردناک، ایک المناک سانحہ ہے، تاریخ تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہی سلوک، کیونکہ یہ ستم ظریفی ہے، یہود کی سازش ہے، اور اسلام کے خلاف جو اسلام کا جو ایک خوبصورت چہرہ تھا اس کو مسخ کرنے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب کو بھی شہید کیا گیا، سیدنا عثمان کو بھی شہید کیا گیا، سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی، لیکن اللہ کے ہاں شہید کا جو مقام ہے اور کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا آج یوم شہادت اور یہ پرملال موقع، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو شہادت کا بلند مقام عطا فرما کر آج بھی امر فرما دیا۔ آپ حقیقت میں بھی حیات اور ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں، اور یہ وہ المناک واقعہ جیسے مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ اسلامی تاریخ میں اس طرح کے واقعات، ان سے یہ اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے، دردناک واقعات کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو عین وقت نماز شہادت سے ہمکنار کیا گیا، آپ پر حملہ کیا گیا، اور پھر آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا بلند مقام پا گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ جیسی عظیم ہستی کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں آپ کے تصدق سے ہمیں ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے، اور اس آخری عشرے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں میں دعا کے لیے اپنے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم آج کی اس سحر ٹرانسمیشن کو قبول فرما۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، مولائے قدوس ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، آمین۔ ہم سب کو ہر قسم کے دکھوں تکلیفوں مصائب سے نجات عطا فرما، آمین۔ خصوصی طور پر میرے پاک پروردگار تمام والدین، آبا و اجداد اور ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ سب کے درجات میں رفعتیں بلندیاں عطا فرما، آمین۔ اللہ اللہ کریم ہم سب کو، ہماری نوجوان نسل کو امیر المؤمنین، مولائے کائنات، امیر العالمین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خوبصورت نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیشہ برائی سے بچنے اور نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ایک خوبصورت کلام منقبت کی شکل میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ نگہبان۔
قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے کیا میں دساں کتنا امیرے تحت و سراتو عرش اولا تائیں سارے دسارا سارے دسارا اقبالی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نو کے سنا تو قرآن سنے دانو کے سنا تو قرآن سنے دا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ جھکے آئے درتے بن کے سوالی جھکے آئے درتے بن کے سوالی عزت ملی جگ تو نرالی پہلوک آدھار میں کوں کلندر پہلوک آدھار میں کوں کلندر سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے دیوار نوندر تیرا رجب دا ہے یاد منظر تیرا رجب دا ہے یاد منظر تیرا رجب دا تیرا رجب دا ہے یاد منظر پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناو رل کے سناو نعرہ
قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ